بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ شوقی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز شوقی، حاضر خدمت۔ ناظرین، تقریباً بھٹو جس ویلے دور سی، بھٹو یہی ٹسل سی، اس ویلے اسی چھوٹے چھوٹے سا نعرے لاندے سا، بھٹو زندہ آباد یہی مرد آباد دا اے نعرہ بڑا مشہور سی، چلدا آیا سارا۔ نورا کشتی تکدے آئے ہیں ساری زندگی۔ نواز شریف انہوں نے گالیاں دینا رہا پیپل پارٹی زرداری گروپ نو، تے وہ انہوں نے دیندے رہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ بھی فرماندی سی کہ اے زرداری تے عمران خان ان وچوں بھائی بھائی پتہ نہیں کی کچھ سنتے رہے ہیں۔ چلو 12-14 مہینے اے تو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ ان بڑے اکٹھا بیٹھ کے اور ساریاں گھی دے وچ انگلیاں رکھ کے مطلب پی ڈی ایم بھی رہی ہے ساریاں پارٹیاں، تے ایک دم مینوں سمجھ نہیں آئی ہے کہ بلاول صاحب کچھ کہہ رہا تے وہ جناب نے بڑا جی ملک نو تباہ کر چھوڑیا، تے جڑے 12-14 مہینے اکٹھے ایک ہی چھتری تلے رہے اودی مینوں سمجھ نہیں آنی۔ میں تے ضمیر ہی میرا تے دماغ ہی کام نہیں کرنا۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم کی السلام۔ فرمانے ہو جناب؟ یہ اج کل مطلب ایک دم مطلب دوریاں پی گئی ہیں۔ ہاں بہت مہربانی ملک صاحب، اس کے میرا اپنا ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ اچھا اگر 20 بندے جیسے 13 پارٹی تھا، جی 13 پارٹی اگر کسی ہوٹل میں چلا جائے ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں سارے یار آج دم پخ کھانے کا دل کرتے، اچھا جانتے ہیں نا دم پخ؟ دمپوخ ذرا آسان لفظ دم پخ آسان لفظ ہے، ایک دمبا ہاں یا ایک تکڑا بکرا ہاں ہاں اور اس میں چاول ہاں، اور اس کے ساتھ مطلب کولڈ سارا ہی ڈرنک اور کام سسٹم ٹھیک ہوئے۔ اس میں تو پہلا یہ طے نہیں کیا ہوتا ہے جس کے پیسے کس نے دینے۔ اچھا دل سارا نہ کر رہا۔ دل سارے دے کرتے کہ یار آج دم پخ کھاتے ہیں، کیونکہ ہوٹل کے پاس گزرے اور اس کو بڑا تکڑا سمیل آ گیا، تو دم پخ کان ہے تو ذرا مل کے کان ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ طے نہیں ہوا کہ پیسے کس نے دینے، بیٹھ گئے۔ بڑھ گیا آرڈر دے دیا کہ 1 نمبر دم پخ لے آؤ یار۔ اب سب نے جناب کھاتے وقت تو کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑا الفن گری 16 مہینے حکومت میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتا دیں کہ جب رج کے کھائیں ہاں اور جناب پھر کولڈ ڈرنک اور پھر سویٹ اور پھر سب کچھ اور پھر قہوہ بھی پیے، جس وقت پیسے کا دینے کا ٹائم آ گیا تو دمپوخ تے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یار میرا رائٹ سائڈ پہ بیٹھنا بنتا تھا، تو نے مجھے جناب وہ باتھ روم والا سائڈ پر لفٹ پہ بٹھا دیا، ہاں ادھر اٹھے۔ دوسرے نے کیا تو ٹیشو پیپر سارا ادھر لے گیا میرا، تو میں ادھر ہی اٹھے ہاتھ دھو کے آسا۔ ہاں تیسرا نے کہا یار جناب تم نے پہلا پوچھا ہی نہیں تھا کہ یار وہ میرا جیب میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، یہ ہر بندہ حیران ہے کہ اب یہ پیسے کون دے۔ اچھا آخر تے لڑائی کر 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 کے نا ہاں کہ جناب سارے باہر نکل گیا۔ ہاں اب ہوٹل والا حیران ہے کہ بھائی دمپخ کے پیسے کون دے، ہاں یہ برتن کون دھوئے۔ اچھا انہوں نے خدا گواہ ہے اس ملک کے ساتھ 16 مہینے میں یہی کچھ جی کیا۔ کچھ کیا، انہوں نے اس پہ جو ذرا بارہ جب تھوڑا بہت دمپخ عمران خان نے چھوڑا تھا نا، ہاں ہاں وہ انہوں نے اسی طرح ختم کر دیا۔ گیدڑوں کی طرح پہ گیا، ہاں اور جب وہ ختم ہو گیا اب یہ سے بول رہے کہ یار ہم نے کہا کہ ہم 16 مہینے میں عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ ہاں اب ہم نئے نے سرے کہا سے کچھ گنتی کریں گے، شروع کرو۔ کیونکہ اس وقت جب میں دمپخ سے مراد یہی تھا، جس نے کہا یہ 2 وزارت پر پلو رحمان نے کہا 4 میرا، اس نے کہا جناب وزیر خارجہ میرا، خارجہ بھی بن گیا۔ اس نے کہا جناب وزیر اعظم میرا، تیسرا انہوں نے کہا جناب وزیر خزانہ میرا۔ وہ بلوچستان والا لوٹ تولنے کے بغیر کدھر چھوڑتے، ان کا موقع ہے 2 وزارت انہوں نے۔ ہم نے تو شکر کا کلمہ پڑھا ہے، وہ تو چاہتے ہیں ایسی کیا نام ہے وہ جو ٹوٹا ہوا گڈی ہے نا، اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بھی کہا۔ آگے ہر بندہ اپنا صفائی پیش کر رہے یار میں نے تو صرف چاول ہی تھوڑا بہت کھایا ہے، میں نے گوشت وہ دمپوخ والا اصل نہیں دمبے والا جو ہے نا میں نے گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ کھولا۔ کوئی کہتا ہے یار میں نے تو ان کے ساتھ ویسے گروپ میں گیا تو سلاد کا 2 پتے کھائے، میں نے کچھ نہیں کہا، جیسے بلاول کے ذکر آپ نے کیا۔ کیا بات ہے۔ اب میرے بھائی زرداری صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بلاول ابھی میچور نہیں ہے، ٹھیک بلاول کو ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 25 کروڑ عوام کے اس سے سوال ہے ہاں کہ تمہارا پارٹی کے لیے سمجھانے کے لیے تو اس کو ضرورت ہے۔ ہاں آپ نے ہمارا 16 مہینے وزیر خارجہ بنایا تھا، اور آپ وزیر اعظم بنا رہے ہو۔ اب وزیر اعظم بنا رہے، کیا یہ پاکستان کا سرزمین اور یہ ہمارا جو ہے نا 25 کروڑ عوام اور یہ ہمارا جو اتنا دنیا کا مانا ہوا فوج، اس کو تم بلاول کے نیچے لگانا چاہتے ہو؟ اگر تم اس پر باپ ہو کے اعتماد نہیں کر رہے ہو
تو کیا برطانیہ کے سامنے وہ میچور ہو سکتے؟ انڈیا کے سامنے میچور ہو سکتے؟ وزیر خارجہ آپ کا وہ بندہ ہونا چاہیے جو دفنگ بات کرے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے. لوگ اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن وزیر خارجہ اگر مزہ یا آغا شاہی وزیر خارجہ تھا یا جناب جو شاہ محمود قریشی تھا، جس کا بات کرنے کا پتہ چلتا، ایک دبنگ انداز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ملکوں کا پالیسی بنانے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں. بالکل. اب بلاول کو تو انہوں نے جناب بچوں کو جس طرح کھلونے دے کے کھلونا دیا ہوا ہے. اچھا، اب مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، بلاول کے اندر اس کے ماں کے جراثیم ضرور ہوگا، کیونکہ اس کا ماں سیاستدان تھا، اور یقیناً اس کا دادا کا بھی کوئی اثرات ضرور ہوگا، وہ بھی نانا کا، وہ بھی بھٹو صاحب کا بھی بہت بڑا شخصیتوں کا اثرات ہوگا. لیکن اس کو پہلے بھی زرداری کی تربیت نے گھر کو تباہ کیا، اور آئندہ بھی جب تک زرداری اس کی سر کے اوپر زندہ ہے نا، کیونکہ کسی بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت نہیں جا سکتا، کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ہم بھی بچوں والے ہیں، با خدا جب ہمارے بچے شادی شدہ ہو گیا اب ہم ان سے مشورہ لیتے کہ بچوں اب تم پڑھا لکھا ہو، تم ہمیں مشورہ دو. اب یہ قیامت تک اس نے تو زرداری کے کردار کو اتنا نامور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اس نے ابھی ایک اور بھی لفظ استعمال کیا، وہ جناب امید میر کے پروگرام میں دیکھو سچے بات اس کے منہ پر آئی گیا. اچھا. اس نے وہاں پر ایک لطیفہ ٹیپ سنا ہے، لیکن میں بھی کوشش کروں گا پٹھان آدمی سے آپ کو تھوڑا سا آسان لفظ میں، لیکن یہ 25 کروڑ عوام اس کا مطلب سمجھ جائے. جی. اس نے مثال دیا بلاول کا. اچھا. امید میر کے پروگرام. ٹھیک ہے. کہ ایک مریض تھا تو وہ جاتا تھا، یعنی اس نے کہا تیرا اور بلاول کا جھگڑا کس بات کا ہے؟ اچھا. تو بلاول باپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پرانے کام نہیں چلتے. اس نے جو کہا نا کہ بوڑھے بندوں کو چھوڑ دے، بندوں کو کر جانے دو، وہ ٹھیک کہہ رہے. 8 دفعہ اسمبلی میں آ گیا، تم کر کچھ نہیں سکتے. تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ بلاول صاحب نے یہ بولے کہ بھائی ایک مریض تھا، وہ ایک زرداری نے بولا کہ ایک مریض تھا، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں ڈاکٹر تھا یا حکیم تھا جو بھی. تو اس مریض کے آنکھ میں آڑی تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جا کے نا وہ حکیم یا ڈاکٹر اس کا پٹی کر کے یہ آ جاتا، کوئی مہینہ 10 دن دوائی دے کے پھر دوبارہ جاتا، پھر آتا، پھر جاتا. پھر اس حکیم صاحب کا بیٹا باہر سے پڑھ کے آ گیا، جس طرح بلاول صاحب آ گیا. ٹھیک ہے. کسی بڑا یونیورسٹی سے بہت بڑا PhD کر کے ڈاکٹر بن کے آ گیا. تو جب آ گیا تو اس مریض نے اس کو اپنا سٹوری سنا ہے، جیسے ہم اپنا 70 سال کا سٹوری سنا. بالکل. اسی طرح میں بار بار آتا ہوں تیرا دادا کے پاس یا والد کے پاس، میں پرانا آپ کا مریض ہوں، یہ سارے کاغذ دکھایا تو میں نے یہ اسے جب غور سے دیکھے تو اس کے آنکھ میں اڑی تھا. وہ اڑی اس نے نکال کے پرے پھینکے اور اس کو دوائی دے کے اس نے کہا جاؤ اب زندگی بھر تم ٹھیک ہو گئے. آ کے اس نے زرداری صاحب کی طرح اپنا والد کو سنا ہے کہ جناب آج میرا پہلا آپریشن کامیاب ہو گیا. بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ اس بابے کے آنکھ میں وہ اڑی تھا تو وہ میں نے نکال کے پرے پھینکے. تو زرداری صاحب نے فرمایا کہ اس کو والد نے بولا کہ آپ پہلے بھی دال کھاتے رہے، آئندہ بھی دال ہی کھاتے رہو گے، ان کو گوشت نہیں کھا سکتے. یعنی بےایمانی نہیں بھی حد ہوتی. سنو کہ وہ مریض کے آنکھ میں اگر اڑی ہوتا، وہ بار بار آتا، تمہارا کام خرچہ مرچہ نکلتا اور تمہارا جناب اس پیس بڑھتا اور تمہارا کام چلتا اور پھر تم گوشت کھاتے. اس کا مطلب یہ ہوا، میں سمجھ گیا، میں پٹھان آدمی اور ٹوٹل ان پڑھ آدمی، میں یہ سمجھ گیا کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر 6 اور 4 اور 5 حکومت کیا، یہ بالکل اس نے باڈی والی بات جو اصل اڑی ہے، انہوں نے کانٹا نکالا، وہ کانٹا انہوں نے نکالا نہیں ہے. نہ یہ کالا باغ ڈیم انہوں نے ایک بڑا ایشو بنایا، اس پر متفق ہوا، نہ یہ پاشا ڈیم پر ہوا، نہ جناب یہ توربیلا ڈیم سے جناب ریت نکالے، نہ ہمارا سوات میں ہزاروں بجلی گھر بن سکتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں بجلی بنا کے دیا، نہ انہوں نے بے روزگاری ختم کیا، نہ انہوں نے جناب کوئی پالیسی بنائے، انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں دیا. صرف اور صرف پر جناب 4 سیٹ 13 اور 5 میرا، 10 وزارت 13 اور 6 میرا. ہم کسی کے اوپر عوام کو نہیں چھوڑ سکتے. نہ بس نام عوام کا،
मफादात काम अपना, हाँ। इधर से कमा के पैसा लूट के टैक्स मैक्स न दे के मैं हैरान हो जाता हूँ कि अभी मैं सुन रहा था कि 40,000 लोग हम और टैक्स में लेंगे तो 70 लाख हो जाएंगे। 25 करोड़ में से 70 लाख। हाँ। यार मुझे एक टैक्स का महकमा दे दो, अभी मैं आपको 5 करोड़ बंदे निकाल के वो दे रहा हूं। नहीं लाला, वो सुनो, उन्होंने करने नहीं, ये उन्होंने क्या किया, ये जो एप्टन वाला कोठी है ये आपको गिफ्ट, वो जो जनाब F7 वाला कोठी है ये बेटी को गिफ्ट, ठीक है, ये उसको गिफ्ट। अब गरीब को तो पता है कोई गिफ्ट देता नहीं है। नहीं जी, गरीब को जब उधर जा रहे आज भी बाखुदा गरीब 11% टैक्स दे रहे। हाँ। अगर 5 मरले घर अपना नाम कर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक और टैक्स बाकी खाते अलादा। ये टैक्स फ्री है। इनके तमाम अकाउंट नौकरों के नाम है। इनके जनाब जमीनी जागीरी नौकरों के नाम है। इन्होंने पहले उसे पावर ऑफ अटार्नी लिया हुआ है, उस गरीब को पता ही नहीं है। और जनाब ये अब जब जनाब देखो जो माल कमाते, कोई स्विट्जरलैंड में लेके जाते, कोई अमेरिका में लेके जाते, कोई बर्तानिया में लेके जाते। अच्छा, हर मौसम, इधर गर्मी लगे तो ठंडा मौसम, उधर ठंडा लगे तो गर्म मौसम। तो जब से मीटिंग करनी है तो लंदन या दुबई, पूरा 16 महीने लंदन में मीटिंग होता रहे, दुबई में मीटिंग होता रहे। तो खुदा के लिए तुम चुप करके चले जाओ। लेकिन आज आवाम समझदार हो गया। उसका मैं एक लफ्ज आपको बोलता हूँ, मेरा 5 साल कुछ 2-4 महीने कम, वो बेटे को आप पोता बोलते हैं पोता, तो माशाल्लाह भी बड़ा आपने तो देखे बड़े एक्टिव हैं। वो जब भी हमारा घर में वो जो और मरवत साहब को अल्लाह लंबा जिंदगी दे, जो मरवत साहब ने एक मावेरा वो रस्मन बोला था, उसने कहा वो प्रोग्राम का क्या हुआ, तो गरीब ने उसको ये बोला कि भाई जब झगड़ा हो गया तो प्रोग्राम तो खत्म ही हो गया। तो उसने कहा यार प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो बात इतना मशहूर हो गया, खुदा की कसम हमारा घर में वो पोता कोई 20 दफा बोलते, जरा से कोई मसला, कोई बर्तन टंग करे वो कहते प्रोग्राम बढ़ गया। जरा सा कोई मसला हो जाए ना वो कहते भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, मुझे भी कहते बाबा प्रोग्राम बढ़ गया। मैं मुझे कौन बोलते, कहते ये मरवत अंकल, मरवत अंकल। देखो ना आजकल बच्चे इतना तेज हो गया। बहुत शुक्रिया। तो ये वो रोटी कपड़ा मकान अब नहीं चलेगा। अब जनाब अपना मुल्क, अपने अवाम, अपना फौज, अपना सरजमीन, अपना खुदमर खुदारी, अपना ऊँट, अपना राज, अवाम जो चाहे उसका राज हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने लाले की बातें सुनी हैं, तकरीबन 50 साल तो हमें भी हो गए हैं ये सुनते सुनते। और देख रही है, यानी कि एक ज़मीर होता है, एक इंसान होता है, एक अंदर भी इंसान होता है। अगर वो मुर्दा हो जाए और बयान कल एक प्लेट में खा रहे हैं, आज कह क्या रहे हैं, इसका मतलब है। लेकिन पहले ये होता था कि मतलब इस तरह लोग नहीं देखते थे। अब मैंने बताया कि खाना बदोशों की झुग्गियों में भी मतलब वो चीज़ लगी हुई रात को, मतलब जितना मर्जी ये छुपा लें, अब छुप नहीं सकता। बहरहाल हम गा पगा आपको आगाह करते रहेंगे। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने ने